السلام السلام علیکم. آج میں سی ایس ایس کے فرسٹ ویک کا ریویو کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل کا آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا. تو کیا ہے کہ ہم نے جو ایچ ٹی ایم ایل میں لاسٹ فائنل پروجیکٹ بنایا تھا میں اس کو لے کے چلوں گا, اس پہ ہی ڈفرینٹ سٹائلز اپلائی کروں گا. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سی ایس ایس کا فرسٹ ویک آ گیا ہے. کورسرا پہ جو پیج ہے اس میں پہلے اس نے سلیبس بتایا ہوا ہے, اس سلیبس والے میں کہ ہم نے اس 4 ویکس میں کیا کیا پڑھنا ہے. اس کے بعد وہی چیزیں اس نے کورس ویلکم میں ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں. ریسورسز میں اس نے کچھ ڈیٹیل بتائی ہے, نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس کے بعد وہ ایک سروے کی ڈیمانڈ کر دی گیا ہے جس میں ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کون ہے, کہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ویسے سلیبس میں پھر وہی اوپر والی چیزیں رپیٹ ہوئی ہیں. اب ریسورسز میں جائیں تو یہ شو کرا رہا ہے کہ ہم سافٹ ویئر کون سے یوز کر سکتے ہیں. سی ایس ایس لکھنے کے لیے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے, ٹیکسٹ رینجر ہے اور سبلائم ہے. میں سبلائم ہی یوز کروں گا اور اسی سے ہی ٹیوٹوریلز وغیرہ یعنی کہ جو بھی میں کوڈ لکھ کے دکھاؤں گا وہ سی ایس ایس سے ہی لکھ کے دکھاؤں گا. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آن لائن بھی یہ ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے, یہاں پہ آن لائن بھی ہم سی ایس ایس لکھ کے ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوڈ پین یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کوڈ کا بتایا ہوا ہے کہ جو کوڈ اس نے استعمال کیے ہیں, اس نے لکھے ہیں ان 4 ویکس میں, وہ ہمیں آن لائن اویلیبل ہے. اگر ہم اس کا کوڈ دیکھنا چاہیے تو اس کی لنک یہ دی ہوئی ہے کوڈ پین ڈاٹا آئی او کلیکشن. اور یہ ٹھیک ہے. اس میں کون کون سے کوڈ اس نے لکھے ہوئے ہیں وہ نیچے اس نے ڈیٹیل بتائی ہے. اسٹائل ایٹریبیوٹ ہے, پریسیڈنس ہے. 1.02 میں یہ والے کوڈ لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 1.4 میں فونٹس والے میں یہ کوڈ لکھا ہوا ہے. یہ سارے کوڈز ہمیں آن لائن اویلیبل ہیں. اس کے بعد جتنی بھی سلائڈس جس سے وہ پڑھا رہی ہے وہ ہمیں یہاں پہ دی ہوئی ہے, یہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بلڈنگ یور فرسٹ پیج. اس میں وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے ہمارے پاس ایک پیج ہونا چاہیے. ہم نے جو ایچ ٹی ایم ایل کا کورس کمپلیٹ کیا ہے اس کے فائنل پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے, مجھے امید ہے آپ نے بھی بنایا ہوگا. ہم اسی کو یوز کریں گے. وہ اس میں ایک اور چیز اس نے بتائی ہوئی ہے, آن لائن لنک دی ہوئی ہے کہ ہم آن لائن بھی وہاں پہ جا کے بنا سکتے ہیں, وہاں پہ اسٹائل بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوڈ پین پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آتے ہیں کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس. یہ سی ایس ایس کی فل فارم ہے اور اس میں بتایا ہے کہ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہوتی کیا ہے, ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے. سی ایس ایس ایچ ٹی ایم ایل کو اسٹائل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کا سنٹیکس یہ ہے کہ سلیکٹر کی جگہ ہم کوئی بھی ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ کا نام لکھیں گے. جیسے یہاں پہ H1 لکھا ہے, اس میں بریکٹس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ نہیں یوز کریں گے, ڈائریکٹ نام لکھیں گے. اور اس کے بعد یہ کرلی بریسز میں اس کی ویلیوز بنائیں گے. پراپرٹیز ہوگی اور اس کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوگی. پراپرٹی جیسے کلر ہے, ہائٹ ہے, وڈتھ ہے, یہ سب اس ٹیگ کی پراپرٹیز ہوں گی اور اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہم بتائیں گے کہ کون سی ویلیو کا ہو. جس طرح یہ دیکھ لیں, یہ سنٹیکس لکھا ہوا ہے, یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ H1 ہیڈنگ ہوگی, اس کا جو کلر ہوگا وہ ہم نے بلیو کر دینا ہے. یہ نیچے اس کا اپلائی کر کے دکھایا ہوا کہ اس کا ویسے اگر ہم ویسے H1 میں کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلیک شو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس پراپرٹی کو اپلائی کرنے کے بعد وہ بلیو ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہے کہ ہم سی ایس ایس کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایچ ٹی ایم ایل فائل میں. سی ایس ایس کو ایچ ٹی ایم ایل فائل میں یوز کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ, دوسرے ہے انٹرنل اسٹائل شیٹ اور تیسری ہے ان لائن اسٹائل شیٹ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں ان لائن کا بتاتا ہوں. میں نے یہ فولڈر اوپن کیا ہوا ہے جہاں پہ میں نے اپنا ایچ ٹی ایم ایل کا پروجیکٹ بنایا تھا. اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں کوڈ میں.
یہ میرا کوڈ ہے، اس کو میں ذرا آپ کو رن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. اوپن ان براؤزر. تو یہ HTML کا فائنل پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا. اب میں چاہتا ہوں یہ ہماری H1 ہے، اس کا کلر بلیو ہو جائے. تو اس کو بلیو کرنے کے 3 طریقے ہیں. وہ 3 طریقے ہی ان لائن، انٹرنل اسٹائل شیٹ اور ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ ہے. پہلا طریقہ ہے ان لائن. ان لائن اسٹائل شیٹ اپلائی کرنے کے لیے ہم اس ہیڈنگ میں جائیں گے، اس ٹیگ کے اندر جائیں گے، وہاں اس کا ایٹریبیوٹ لکھیں گے اسٹائل. ایکول ڈال دیں گے، اس کے بعد سیمی کولن ایڈ کریں گے. اس کے اندر CSS جو بھی لکھیں گے وہ H1 پہ اپلائی ہو جائے گی. میں کلر بلیو کرنا چاہتا تھا تو میں نے یہاں پہ بلیو اس کا CSS لکھ دی، کلر از اکول ٹو بلیو. اس کو میں سیو کرتا ہوں. اب میں ادھر جا کے ادھر ریفریش کرتا ہوں تو اس کا یہ کلر بلیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اگر ہم ٹیگ جس ٹیگ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں CSS تو اسے کہتے ہیں ان لائن CSS. ٹھیک ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے کہ ہیڈ میں ایک ٹیگ لکھیں اسٹائل کا. یہاں پہ جو بھی ٹیگ لکھنا ہے وہ ایز اٹ از HTML ٹیگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان اسٹائل کے اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان میں ہم نے اپنی CSS لکھنی ہے. اب میں یہاں پہ وہی کوڈ لکھتا ہوں جو پچھلی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا ہے. H1 بیک گراؤنڈ بلیو. اس کو میں نے سیو کر دیا. اب اس کو میں پھر سے ریفریش کرتا ہوں. یہ میں نے بیک گراؤنڈ کر دیا، میں نے کلر چینج کرنا تھا اس کا. دیکھیں یہ بلیو ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں انٹرنل اسٹائل شیٹ. اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ ہے، اس میں ہم CSS کی الگ سے فائل بناتے ہیں اور HTML کو CSS کی فائل کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں میں کنٹرول نیو کر رہا ہوں، اس کو سیو کر رہا ہوں. میں نے یہ فولڈر بنایا تھا، اس میں ایک اور فولڈر بنا لیتا ہوں CSS کے نام سے. یہ فولڈر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم CSS کی فائلز کو ایزیلی الگ الگ کرتے ہیں. امیجز ایک فولڈر میں رکھ دیتے ہیں جو ہم HTML یوز کر رہے ہیں. CSS کی فائل ایک میں، اگر جاوا اسکرپٹ وغیرہ کی فائل ہوں گی تو ہم اس کا الگ فولڈر بنا لیں گے تاکہ اس میں الگ الگ کرنا ایزی ہو، فائنڈ کرنا ایزی ہو. اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں style.css. اب یہاں پہ ٹیگ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم CSS ہی لکھیں گے. جیسے H1 کلر بلیو. میں یہ کوڈ میں سے ان لائن CSS ختم کر دیتا ہوں. اس کو سیو کر دیا، اس کو بھی سیو کر دیا. ہم اس کو ریفریش کرتا ہوں، کلر بلیک ہو گیا، بلیو نہیں ہوا. بلیو اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو CSS کی فائل بنائی ہے وہ ہم نے HTML کے ساتھ لنک نہیں کی. اب میں لنک کرنا آپ کو سکھاتا ہوں کہ HTML کو CSS کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیگ یوز ہوتا ہے لنک کا، وہ ہیڈ میں لکھنا ہوتا ہے. لنک ریلیٹیو ہے اسٹائل شیٹ، ٹائپ ہے text.css. یہاں پہ ہم فائل کا ایڈریس لکھ دیں گے. اگر تو CSS کی فائل
اور HTML کی فائل سیم میں ہو تو ہم ڈائریکٹ فائل کا نام لکھ دیں گے. لیکن اگر وہ اس کے اندر کوئی فولڈر ہو، جیسے یہ دیکھیں یہ CSS کا فولڈر ہے اور اس کے اندر میں نے اسٹائل شیٹ رکھی ہوئی ہے، تو ہم پہلے فولڈر کا نام لکھیں گے CSS سلیش ڈالیں گے، پھر فائل کا نام لکھیں گے. اس کو میں نے سیو کر دیا. اب میں براؤزر میں جا کے اسے ریفریش کرتا ہوں تو یہ بلیو ہو گیا ہے. نیکسٹ ہے اس کی پریسیڈنس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے تینوں اسٹائل شیٹ یوز کی ہوئی ہیں، ان لائن بھی یوز کی ہوئی ہیں، انٹرنل بھی یوز کی ہوئی ہے، ایکسٹرنل بھی یوز کی ہوئی ہے، تو وہ کون سا اسٹائل اپلائی ہوگا. تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا ان لائن میں کہ ان لائن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا اسٹائل اپلائی کر دے گا. اگر ان لائن نہیں ہے تو ان لائن کے بعد جائے گا وہ انٹرنل اسٹائل شیٹ میں. انٹرنل اسٹائل شیٹ میں جو بھی اسٹائل ہوگا وہ اپلائی کر دے گا. اگر اس میں بھی نہیں ہے تو پھر لاسٹ اینڈ دا لاسٹ جائے گا ایکسٹرنل CSS کے پاس، وہاں پہ جو اسٹائل ہوگا وہ اٹھا کے وہاں پہ اپلائی کر دے گا. لیکن اگر ہم تینوں نے یوز کیے ہوئے تو پھر وہ براؤزر نے جو بھی ڈیفالٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے ہم بھی وہ بلیک شو ہو رہا ہے، یہ براؤزر کا ڈیفالٹ ہے کلر بلیک، تو وہ بلیک میں شو کروا دے گا براؤزر کے ڈیفالٹس میں. کون سا میتھڈ بیسٹ ہے؟ ایکسٹرنل میتھڈ پروفیشنلز یوز کرتے ہیں، وہی بیسٹ ہے کیونکہ وہ HTML کو اس کے سٹائل سے الگ کرتا ہے. ہم نے سٹائل میں کوئی بھی چیز چینجز کرنی ہو تو ہم اس فائل میں چینج کریں گے. سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس 10 HTML کی فائلز ہیں اور ایک ہی CSS ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی تھیم پہ ہوں، ایک ہی سٹائل ان پہ اپلائی ہو، تو ہم اس ایک فائل کے ساتھ اسے لنک کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ان لائن یوز کیا ہوگا یا انٹرنل یوز کیا ہوگا تو پھر ہمیں وہ 10 فائلوں میں جا کے الگ چینجز کرنی پڑیں گی. اس لیے ایکسٹرنل یوز کرنا ہے. ایگزام میں بھی ایکسٹرنل ہی پوچھ سکتے ہیں کوشچن، موسٹلی ایکسٹرنل کا ہی یوز کیا جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے امپورٹنٹ ٹیگ. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ان لائن میں اسٹائل ہوگا، پھر انٹرنل کا چیک کرے گا، پھر ایکسٹرنل کا چیک کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنل میں جو کچھ مرضی ہو اٹھائے وہ ایکسٹرنل والا ہی، ٹھیک ہے. تو ایکسٹرنل میں جا کے جو بھی پراپرٹی ہم نے اپلائی کرتی ہے اس کے آگے یہ لائن ایک ورڈ لکھ دینا ہے، ایکسکلیمیشن مارک امپورٹنٹ. یہ جو بھی لکھا ہوگا براؤزر میں، جو بھی لکھا ہوگا ان لائن میں، جو بھی لکھا ہوگا سب کو چھوڑ کے اس کو اپلائی کر دے گا. یہ امپورٹنٹ اس لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو ہے کلرز پہ ہے. کلرز کیسے یوز کرنے ہیں اس کو ہم فردر اسٹڈی کیا جا کرتے ہیں. اچھا، کلر کو اسپیسیفائی کرنے کے 3-4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ ہم کلر کا نام لکھ دیں، جیسے میں نے ابھی یوز کیا ہے یہاں پہ بلیو، ٹھیک ہے. کلر از اکول ٹو بلیو، کلر کا نام بلیو، میجنٹا، گرین جو بھی ہم لکھ سکتے ہیں. بہت سارے کلرز CSS کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کلر کے نام کو جانتا ہے. لیکن یہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے کیونکہ ایک کلر کی ڈفرینٹ شیڈز ہوتی ہیں. اگر ہم نے بلیو لکھا ہے تو ایک براؤزر بلیو کسی اور شیڈ کی دکھا سکتا ہے، دوسرا براؤزر بلیو کسی اور شیڈ کا دکھا سکتا ہے. اس لیے ہم کلر کوڈز یوز کرتے ہیں. کلر کوڈز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہیکسا ڈیسیمل. ہیکسا ڈیسیمل کوڈ یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گے ہر کلر کے. ایک اسپیسیفک یہ کہ کوئی بھی براؤزر یوز کر لیں یہ کلر سیم ہی رہے گا. دوسرا طریقہ یوز کرنے کا، اب اس میں ہیکسا ڈیسیمل پہلے 2 جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ بلیو کو شو اور ریڈ کو شو کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے 2 جو ڈیجٹ ہیں وہ گرین کو شو کر رہے ہوتے ہیں، اور لاسٹ 2 ہوتے ہیں وہ بلیو کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 بیسک کلر ہیں، ان کی کمبینیشن سے باقی ڈفرینٹ کلر بنتے ہیں.
اب 00 کا مطلب ہے کہ اس میں ریڈ نہیں ہے، گرین نہیں ہے، صرف بلیو ہے، تو اس کا یہ والا کلر بنے گا۔ اب یہاں پہ صرف ریڈ ہے، گرین اور بلیو نہیں ہے، تو یہ ریڈ بن رہا ہے۔ اب ریڈ اور گرین دونوں ہے لیکن بلیو نہیں ہے، تو وہ ریڈ اور گرین کے کمبینیشن سے یلو کلر بنتا ہے، تو یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہی کو ہم دوسرے طریقے سے لکھ سکتے ہیں RGB 01، یہ 0 سے 55 تک ویلیوز یہاں پہ آ سکتی ہیں ہیکسا ڈیسیمل۔ FF بھی 255 کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم ویلیو ہے، تو یہاں پہ 0 سے لے کے 255 تک ویلیوز آ سکتی ہیں، پہلے ریڈ پھر گرین پھر بلیو، ٹھیک ہے۔ یہ بلیو کا اسی کا دوبارہ کوڈ ہے RGB، یہ ہیکسا ڈیسیمل کوڈ ہے، یہ RGB کوڈ ہے۔ اس کے بعد یہ ریڈ کا اور یہ یلو کا۔ اس کے بعد یہ ایک اور ہے RGBA، اس میں ریڈ گرین بلیو کی ویلیوز لکھی جاتی ہیں، اس کے ساتھ اوپیسٹی شو کی جاتی ہے، کتنا گہرا ہو بیک گراؤنڈ، کتنا ویزیبل ہو اس کے اندر سے، تو یہ ہاف ویزیبلٹی کے ساتھ ہے، اس میں سے آدھا بیک گراؤنڈ اس کو ویزیبل ہوگا۔ اس کو میں ذرا نا اپلائی کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک پراپرٹی کیا ہے بیک گراؤنڈ کی۔ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ٹیگ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کلر ہے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ اب اس کا میں یہ ہیڈنگ H1 ہیڈنگ کے پیچھے نا بیک گراؤنڈ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں بیک گراؤنڈ اپلائی کرتا ہوں، بیک گراؤنڈ پہلے میں نام سے کر لیتا ہوں یلو، یہ یلو بیک گراؤنڈ آ گیا۔ اب میں اس کا ہیکسا ڈیسیمل کوڈ سے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا ہیکسا ڈیسیمل کوڈ ہوتا ہے #FF00۔ دیکھو ڈیفرنس نہیں آیا۔ اب اس کا میں RGB کلر لکھتا ہوں، RGB 255 اور 0، تو یہ سیم کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ویلیوز کو کم کریں گے تو کلر میں ڈفرینس آ جائے گا، کلر کی کمپوزیشن چینج ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ اسی طرح ڈفرینٹ کلر ہم چیک کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو مین چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ ہے RGBA۔ RGBA کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ RGBA 255 255 اور اس کی ویلیو کر دیتا ہوں میں 0.2۔ تو یہ دیکھو، یہ ڈل ہو گیا، اس کا مطلب یہ جو نیچے بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے اندر سے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ میں اس کا اگر بیک گراؤنڈ چینج کر دوں باڈی کا، ریڈ کر دیتا ہوں میں اس کو بیک گراؤنڈ، ریڈ گرین کر دیتے ہیں۔ کیا ہے، کیونکہ اس کی اپوسٹی بہت کم ہے، 0.2 ہے، تو اس کے اندر سے ویزیبل ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ موجود ہے۔ اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی بڑھا کے آپ کو نا کلیئر ہو جائے گا۔ میں S7 کر دیتا ہوں اوپیسٹی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کافی سارا ویزیبل ہے، اس میں سے گرین کم پاس ہو رہا ہے، تو پہ تھا تو گرین بیک گراؤنڈ والا کلر زیادہ پاس ہو رہا تھا۔ اگر اس کو میں فل کر دیتا ہوں، 1 کر دیتا ہوں، تو اس میں سے گرین بالکل پاس نہیں ہوگا۔
آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اوپیسٹی کا. میں یہ ختم کر رہا ہوں باڈی والا. نیکسٹ ہے یوز کرنے کا طریقہ. اس کو دو پراپرٹیز میں نے آپ کو یہاں پہ یوز کرنا بتا دی ہیں. دونوں چلے گئے کیا اس کو میں سے کر رہا ہوں. یہ دو پراپرٹیز ہیں کلر. یہ کسی بھی ٹیگ پہ اپلائی ہو سکتی ہیں. کلر اس ٹیگ کے اندر جو بھی ٹیکسٹ ہوگا اس کے کلر کو چینج کر دے گا. یہ بلیو ہوا ہے. دوسرا ہے بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ اس کے بیک گراؤنڈ کو کلر کر دے گا. ٹھیک ہے. ہوپ فلی یہاں تک یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بات کلیئر ہوگی.